بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت ہی اہم دن ہے۔ آج پاکستان کی پارلیمنٹ کی طرف سے ایک پیغام دیا گیا ہے۔ پیغام یہ دیا گیا ہے کہ جب کوئی شخص خدا کے لہجے میں بولنے لگے تو وہ شخص جو ہے وہ پھر انسانیت کے نام پہ دھبا بن جاتا ہے اور پھر اس شخص کو انسانوں کے سامنے جواب دینا پڑتا ہے۔ اور خدا کے لہجے میں بولنے والا یہ شخص کون تھا؟ ذرا سنیے کہ جب یہ خدا کے لہجے میں بولتا تھا اس کا انداز کیا ہوا کرتا تھا۔ There is no question. Those who have not taken oath are gone. They are no more judges. It is the Supreme Court has been formed and the High Courts are there and these are the final High Court and Supreme Court. And taken oath are no more the judges. جی تو یہ آپ نے سنا کہ یہ 3 نومبر 2007 کو پرویز مشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے حلف نہیں لیا وہ اب جج نہیں رہے اور وہ جا چکے ہیں، لیکن اب آپ خود جانتے ہیں کہ ججز وہیں کے وہیں ہیں۔ پرویز مشرف صاحب اپنے فارم ہاؤس پہ نظر بند ہیں اور آج پاکستان کی منتخب قومی اسمبلی میں وزیر اعظم نواز شریف صاحب جو ہیں انہوں نے خطاب کرتے ہوئے یہ بتایا کہ پرویز مشرف کے خلاف آئین کی دفعہ 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلایا جائے گا، کیونکہ یہ ایک تاریخی اعلان تھا۔ الفاظ نواز شریف صاحب کے دوبارہ سننے بڑے ضروری ہیں۔ The federal government, in line with the Supreme Court's decision in the Sindh High Court Bar Association's case, firmly subscribes to the view that the holding in abeyance of the Constitution on 3rd November 2007 constituted an act of high treason within the meaning of Article 6 of the Constitution of Islamic Republic of Pakistan 1973. The Prime Minister is under oath to protect, preserve and defend the Constitution, and it is implicit in his oath that his government ensures that persons guilty of acts under Article 6 are brought to justice. تو کیا سابق ڈکٹیٹر پرویز مشرف پر غداری کے الزام میں مقدمہ چلانا ایک شخص پر مقدمہ ہے یا کسی ادارے کی تضحیک ہے؟ اور یہ مقدمہ چلانا کیوں ضروری ہے؟ اس وقت پاکستان کو بہت سے مسائل کا سامنا ہے، ان مسائل کو حل کرنا زیادہ ضروری ہے یا پرویز مشرف پر مقدمہ چلانا زیادہ ضروری ہے؟ اس پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر پرویز رشید صاحب، وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات، بہت شکریہ۔ جناب اعجاز الحق صاحب، رکن قومی اسمبلی، سابق وفاقی وزیر، اور ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ جناب شہزاد چودھری صاحب، آپ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ پرویز رشید صاحب، آج اعلان تو ہو گیا ہے پرویز مشرف صاحب پر آرٹیکل 6 کے تحت مقدمہ چلے گا، جو سپریم کورٹ کہے گی آپ کی حکومت اس پر عمل درآمد کرے گی، لیکن کچھ لوگوں نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ جیسے ہی یہ اناؤنسمنٹ ہوئی، آج قومی اسمبلی میں نواز شریف صاحب نے تقریر کی تو کراچی میں سٹاک مارکیٹ 650 پوائنٹ نیچے گر گئی، اور کچھ لوگ جو کہ پرویز مشرف صاحب کے حامی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ مشرف پر غداری کے الزام میں مقدمہ چلانا زیادہ اہم تھا یا پاکستان کی معیشت کو سنبھالنا زیادہ اہم تھا؟ آپ اس طرف کیوں جا رہے ہیں جس طرف کہ شاید کچھ اداروں کے درمیان تصادم کا خطرہ بھی ہے؟ میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ اداروں کے درمیان تصادم نہیں ہے، یہ اداروں کو مضبوط بنانے کی طرف ایک قدم ہے، کیونکہ جب اداروں کو آئینی طور پر جو کام سونپا جاتا ہے، ادارے اسی کام کو جب سر انجام دیتے ہیں تو ان کے عزت میں، وقار میں اضافہ ہوتا ہے، اور اگر ان اداروں کو کوئی فرد مس یوز کرتا ہے تو اداروں کی تکریم اور تحریم کم ہو جاتی ہے۔ جیسے میں پارلیمنٹ کا ممبر ہوں، اگر میں اپنے پارلیمنٹ کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دوں تو پارلیمنٹ کی عزت اور وقار میں اضافہ نہیں ہوگا، اس میں کمی آئے گی، اور یہی مثال ہم دوسرے اداروں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو آپ نے کہی، معیشت اگر کسی ملک میں رول آف لا نہیں ہے، جنگل لا ہے، تو وہاں پہ تو معیشت بھی جنگل میں ہی تبدیل ہو جائے گی۔ تو آپ اور پاکستانی قوم کو سب کو اس چیز پر اعتماد ہے اور ہونا چاہیے کہ جتنا پاکستان میں رول آف لا مضبوط ہوگا، جنگل لا سے پاکستان جتنا دور ہوتا چلا جائے گا، نہ صرف پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی بلکہ سرمایہ کاروں کا جو اعتماد ہے پاکستان پر وہ بھی بڑھتا چلا جائے گا،
کیونکہ جس ملک میں قانون نہ ہو وہاں پہ نہ کسی فرد کو تحفظ حاصل ہے، نہ سرمایہ کو تحفظ حاصل ہے، اور سرمایہ تو وہیں جائے گا جہاں پہ اس کو تحفظ حاصل ہوگا۔ تو مشرف کے خلاف مقدمہ کسی ادارے کی شکست نہیں ہے، نہ کسی ادارے کی فتح ہے، یہ پاکستان کے عوام کی فتح ہے، یہ پاکستان کے تمام اداروں کی فتح ہے، یہ پاکستان کے آئین کی فتح ہے، یہ جمہوریت کی فتح ہے۔ اعجاز الحق صاحب، پرویز مشرف پہ مقدمہ چل رہا ہے، کہیں آپ کو یہ امپریشن تو نہیں مل رہا کہ یہ افواج پاکستان کی تضحیک کی جا رہی ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں، ایسی نہ کوئی بات ہے، اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ اس کانٹیکسٹ سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ میں تھوڑی سی وضاحت اگر آپ اجازت دیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو 3 نومبر کا اقدام ہوا 2007 میں، وہ کسی صدر پاکستان نے نہیں کیا تھا، وہ چیف آف آرمی سٹاف نے کیا تھا۔ آپ اس وقت فیڈرل منسٹر تھے، میں اس وقت آپ کو فیڈرل پوچھا گیا منسٹر تھا، کابینہ کو نہیں پوچھا گیا تھا، کابینہ کو یہ معلوم نہیں تھا۔ کچھ لوگوں نے مشورہ ضرور دیا ہوگا، اس وقت کے وزیر قانون جو اب ان کے وزیر قانون تھے وہ بہتر بتا سکتے ہوں گے، لیکن کہیں کسی کو نہیں پوچھا۔ جب یہ لگ گیا تو اس کو کہا گیا ایمرجنسی پلس ہے، اور پورے آئین کو معطل نہیں کیا گیا تھا، کچھ شقوں کو معطل کیا گیا تھا۔ میں ان چند لوگوں میں تھا جس نے کہا کہ یہ ایمرجنسی پلس نہیں ہے، یہ مارشل لا ہے، اور اس مارشل لا کو انڈیمنٹی نہیں ملی۔ اب ہم آ جائیں کہ آج جو کچھ اسمبلی میں ہوا، ذرا اس پہ تھوڑا سا غور کریں۔ آج جو اسمبلی میں ہوا، یہ ایک حکومت سے سوال کیا یا جواب مانگا گیا تھا سپریم کورٹ کی طرف سے، وہ انٹرم گورنمنٹ نے دینے سے انکار کر دیا، اور اس لیے موجودہ حکومت کو ہر حال میں یہ تحریری بیان وہاں پر دینا تھا۔ یہ ابھی آرٹیکل 6 تو بہت دور کی بات ہے نا، یہ تو ابھی صرف ایک تحریری بیان جو سپریم کورٹ نے حکومت سے مانگا، انہوں نے وہ حکومت کو دیا، اور بہت اچھی روایت ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کے اندر آ کر بھی اس پہ بات کی۔ اب آ جائیں آپ، جو آج انکشاف پارلیمنٹ میں جناب وزیر خزانہ صاحب اسحاق ڈار صاحب نے کیا کہ آرٹیکل 270AA جو کہ 18ویں ترمیم کے اندر ڈالا گیا، اس میں وہ تمام انڈیمنٹی جو کہ 12 اکتوبر کے اقدام کو دی گئی، اسے ختم کر دیا گیا تھا۔ تو بات 3 نومبر کی نہیں، اب بات ہے 12 اکتوبر کی۔ دیکھیں نا، 3 نومبر کو تو ایک ججز کے ساتھ لڑائی تھی، ایک چند شکوں کو ختم کر کے ججز کیس بن گیا، اور اس میں سپریم کورٹ نے کسی پٹیشن کے حوالے سے وہ لے لیا۔ بات ہے کہ موجودہ حکومت کو، جس میں جس کا حصہ تھا، میں اس کیبنٹ میں نہیں تھا، لیکن میں ایک سینئر ممبر تھا پاکستان مسلم لیگ نون کا، جس کی حکومت کو ختم کیا گیا۔ لیکن نا بات تو یہ ہے کہ آئین اس وقت اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 99 سے شروع کرو؟ میں یہ نہیں کہہ رہا، اصولی طور پر آپ کو 99 سے کرنا پڑے گا، کیونکہ دیکھیں نا، جس کو انڈیمنٹی نہیں ہے، جس مارشل لا کو انڈیمنٹی نہیں ہے، لیکن آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں نا۔ لیکن اس وقت سپریم کورٹ تو صرف 2007 کی بات کر رہی ہے۔ میں سپریم کورٹ کی بات نہیں کر رہا، اس پہ حکومت کو سپریم کورٹ کی معاونت کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ ایک پٹیشن کر دیں سپریم کورٹ؟ مجھے سپریم کورٹ کی نہیں، دیکھیں اس میں تو کلیئر ہے آرٹیکل 6 کے اندر کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس میں سپریم کورٹ کا اچھا، آج آپ ذکر کریں کہ آج اسمبلی میں کیا ہوا۔ آج اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر خورشید شاہ صاحب جو ہیں، انہوں نے بھی تقریر کی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ماضی کے تمام ڈکٹیٹر جو ہیں، ان کی تصاویر اہم قومی جگہوں سے ہٹا دی جائیں اور ایک قرارداد لائی جائے۔ ذرا سنیں خورشید شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں۔ ریزولوشن ہونا چاہیے کہ جن چاہے وہ زندہ ہیں چاہے زندہ نہیں ہیں، ان کے اقدامات کو بھی قابل مذمت اور فار ایور ان کے اوپر بھی کوئی ایک ایسا ریزولوشن آنا چاہیے کہ پھر کسی کو جرأت نہ ہو کہ اس ایوان کے اوپر نظر اٹھا سکے۔ جی اعجاز الحق صاحب، آپ کے والد سمیت تمام ڈکٹیٹروں کی تصویریں ہٹائی جائیں، قرارداد مذمت کی جائے۔ اس بات کی بالکل وضاحت پارلیمنٹ کے اندر کی تھی، اور میں نے کہا کہ اگر ڈکٹیٹرز میں شامل کرنا ہے تو دنیا کا ایک نایاب عجوبہ جو ہوا تھا، جس کو گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہونا چاہیے، کہ ایک سویلین مارشل لا بھی ایڈمنسٹریٹر بھی اس ملک میں آیا تھا، جس نے آپ کے والد کو چیف آف دی آرمی سٹاف بنا دیا۔ جس نے چیف آف آرمی سٹاف بنایا، بالکل بنایا تھا، میں نے اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ پھر جب تمام ڈکٹیٹرز کی بات کرتے ہیں تو ان کی بھی کریں جنہوں نے بغیر وردی کے مارشل لا ایڈمنسٹریٹر بن گئے۔ یہ بات تو درست ہے ان کی، ویسے درست ہے یا نہیں ہے؟ بات میں نے اس کی وضاحت کی وہاں پر کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں، اور کسی کے پاس اس کا جواب نہیں تھا کہ مجھے وہ جواب دیتے۔ لڑ ضرور سکتے ہیں، گالی ضرور دے سکتے ہیں۔ اصل میں اس وقت جو پیپلز پارٹی اسمبلی میں بیٹھی ہوئی ہے وہ اصل پیپلز پارٹی ہے نہیں، ورنہ وہ آپ کو کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو نے آئین توڑا نہیں، آئین بنایا تھا۔
جی آئین توڑا نہیں تھا، آئین بنایا تھا، لیکن میں پھر اس کے آپ تفصیل میں جانا چاہتے ہیں؟ چلے آپ، میرا خیال ہے کہ ہم ڈسٹریکٹ نہ ہو، ہاں میرا موضوع پہ رہنا بہتر ہے. شہزاد چودھری صاحب، میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، خود نہیں کرنا چاہوں گا، بلکہ جو پرویز مشرف صاحب کے وکیل ہیں جناب بیرسٹر احمد رضا قصوری صاحب، ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ہے اور ان کا پوائنٹ آف ویو ہم اگنور نہیں کر سکتے. تو ان کا جو اوپینین ہے اسی میں سوال ہے، پہلے آپ ان کا اوپینین سن لیں، سوال آپ کو سمجھ آ جائے گا، آپ اس کا جواب دے دیں. بات چلے گی تو دور تک جائے گی جی، اور جب دور تک جائے گی تو اس میں تو بہت چیزیں کھلیں گی. پی سی او کے اندر لکھا ہوا ہے اس کے اندر کہ یہ پی سی او جو ہے اس میں مشاورت ہوئی ہے تمام کابینہ کی، تمام جو ہیں چیف منسٹرز کی، تمام آرمی چیف کی، کور کمانڈرز کی اور ڈی جی آئی ایس آئی کی. تو ڈی جی آئی ایس آئی تو آج کا آرمی چیف ہے، اس کو کیوں نہیں بلاتے؟ اگر ہمت ہے تو اس کو بھی تو بلائیں نا. یہ کیا کہ جو وردی جسے پہنی ہے اس کو نہیں بلانا، جسے وردی اتار دی اس کو بلانا ہے. تو یہ احمد رضا قصوری صاحب ہیں، پرویز مشرف صاحب کے وکیل ہیں، ان کا ایک اوپینین ہے. شہزاد چودھری صاحب وہ چاہتے ہیں کہ صرف مشرف کا ٹرائل نہ ہو، بلکہ جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ تھے انکلوڈنگ جنرل اشفاق پرویز کیانی، سب کا ٹرائل ہونا چاہیے. مختصر چھوٹی سی پہلے بات اگر آپ اجازت دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ آج جو نواز شریف صاحب کا بیان تھا، میں سمجھتا ہوں ایک دلیرانہ سیاسی بیان تھا، دلیرانہ سیاسی بیان. اس میں انہوں نے اپنی پولیٹیکل پوزیشن کو بھی کافی حد تک ڈیفینڈ کیا ہے. اس کے اندر سول ملٹری ریلیشن کے اندر بیلنس کریٹ کرنے کی بھی کوشش کی گئی ہے. لیکن یقین مانیے کہ آج جب وہ کھڑے ہوئے تو میرا خیال تھا کہ یہ آج گلگت بلتستان کا جو واقعہ کل ہوا ہے اس کے بارے میں بات کریں گے اور ایک سیکیورٹی پالیسی کا آؤٹ لائن، وہ سیکیورٹی پالیسی نہیں، اس کا ایک آؤٹ لائن قوم کو اعتماد میں لیں گے، عوام کو اعتماد میں لیں گے. لیکن یہ نہیں ہوا. اچھا، اب کیا یہ بہت ضروری تھا؟ ضرور ان کے نظر میں بہت ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں پولیٹیکل کیپٹل کے ساتھ پرائم منسٹر نواز شریف آئے اپنی حکومت کے اندر بہت امیدوں کے ساتھ، اور ابھی بھی بہت امیدیں وابستہ ہیں. اچھا، اس پولیٹیکل کیپٹل کو کیا ہم مشرف صاحب جو کہ اب ایک عام انسان شہری ہیں ان کے لیے ہم سرو کر دیں، یا ان کو ان کے جو ان کے اپنے آئیڈینٹیفائڈ بڑے مسائل ہیں اس کے اوپر سرو کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ مشرف صاحب تو کہیں جا نہیں رہے تھے، یہ تو ادھر ہی ہیں. اور اگر آپ ان سے ہی پوچھ لیں کہ 4 آپ کی پرائرٹائزیشن ترجیحات کیا ہیں، تو یہ پہلے کہیں گے کہ دہشت گردی یا بجلی، معیشت، اور پھر مشرف تو کہیں نہیں جا رہا تھا. تو اس لیے تھوڑا سا جہاں تک ان کی بات، لیکن سپریم کورٹ میں کیس تو لگا ہوا ہے نا. ٹھیک ہے، تو لگا ہوا ہے، بڑی چیز، کہیں بھاگنے کی کوئی اس میں گنجائش نہیں ہے. آج اٹارنی جنرل صاحب آتے ہیں یہی بیان، بجائے اس ڈھول ڈمکے کے جا کے آرام سے وہاں پہ کہتے ہیں کہ جی بالکل اعجاز الحق صاحب کہہ رہے ہیں کہ اچھا کیا پرائم منسٹر نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا. میں آپ کو اپنا نظریہ دے رہا ہوں نا. اچھا، تو اس لیے میرا خیال یہ تھا کہ اس کو ایک جوڈیشل پروسیس کے طور پہ ہی رہنے دیا جاتا. ابھی بھی کوئی برا نہیں گیا، اس سے تھوڑا سا اپنے آپ کو ڈسٹینس کر کے لیٹ دا جوڈیشل پروسیس کنٹینیو. آ جائیے احمد رضا قصوری صاحب کے. ہر سروس کا جو چیف ہوتا ہے وہ جب اپنے ماتحت لوگوں سے مشورہ لیتا ہے، اس میں بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایسا اقدام مت اٹھائیے یا یہ کام مت کریں. اس کے باوجود جب ایک فیصلہ وہ کرتا ہے تو پھر وہ فیصلے کا اونر بن جاتا ہے. اس لیے بے شک کہ اس کی جو اب کی آرٹیکل کی جو شکیں ہیں وہ کچھ کہتی ہیں، جس کے لیے کہ ہم اگر پنڈورا باکس کھولنا چاہتے ہیں یا اس کو پھیلانا چاہتے ہیں تو پھیلا بھی سکتے ہیں، لیکن اس کو اونرشپ لینی پڑے گی. اور اس اونرشپ کو، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کے اندر انحراف ہوا، آئین کو معطل کیا گیا اور وہ ایک جرم ہے، اور اس کے لیے وہ مینٹلی تیار ہو کے آئے ہیں فیس کرنے کے لیے. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ پی ایم ایل این کی جو حکومت ہے اگلے 5 سال کیا 1999 کے بعد کے تمام لوگوں کے ساتھ مطلب ان کو لانا چاہتی ہے، یا یہ جو 3-4 بڑے بڑے گورننس کے اور معیشت کے اور ٹیررزم کے یہ ایشوز ہیں ان کو ریزالو کرنا چاہتی ہے؟ اگر ہم اس کو پھیلائیں گے جس طرح، یہ تو ان کا ڈیفینس ہے نا جی. مشرف صاحب کا سب سے بڑا ڈیفینس ہی ہوگا. ہمیں اس ڈیفینس سے، یعنی حکومت کو اور پاکستانیوں کو اور پاکستان کو اس ڈیفینس سے بچنا ہے. یعنی کہ مشرف صاحب ایک ٹریپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. رائٹ، تو آپ کو بچنا ہے اس چیز سے. آپ اس راستے پہ مت چلیں کیونکہ آپ کے ملک کے لیے. پرویز رشید صاحب، آپ کیا کہیں گے کہ اگر پرویز مشرف کے ساتھ جتنے بھی لوگ اس وقت حکومت میں تھے، سویلین تھے اور فوجی تھے، ان سب کا ٹرائل شروع ہو جائے تو کیا یہ ایک ٹریپ ہے پرویز مشرف کی طرف سے، پھنسانے کی کوشش ہے؟ میر صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسا شہزاد صاحب نے کہا، یقیناً آج بھی ہوم منسٹر جو تھے، انٹیریئر منسٹر جو ہیں، انہوں نے اسمبلی میں اس بات کو بیان کیا، کل بھی انہوں نے اس بات کو بیان کیا کہ ہم سیکورٹی پالیسی ایک بنا رہے ہیں اور بجٹ اجلاس کے فوراً بعد ہم تمام سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لے کر ان کے مشورے سے، اور باقی بھی جو ادارے ہیں جن کا تعلق اس کام سے ہے، جن کے فرائض میں یہ شامل ہوتا ہے، ہم اپنی سیکورٹی پالیسی کا اعلان کریں گے. تو وہ ان کی بات جو ہے
اس کے لیے انہیں زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑے گا. آج کا دن یقیناً جیسا کہ سپریم کورٹ میں چونکہ ایک چیز موجود تھی، اب باقی کے معاملات جو ہیں میں ان کی بات سے متفق ہوں. قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے، قانون اپنے راستے پر چلتا جائے. حکومتوں کا کام صرف یہ ہے کہ قانون کو اس کے راستے پہ چلنے میں رکاوٹ بھی نہ کھڑی کریں، اور جہاں جہاں اس کو فیسیلیٹیٹ کرنا پڑتا ہے اس کو فیسیلیٹیٹ کریں، خواہ وہ کسی بھی شخص کا مقدمہ ہو. ٹھیک ہے، وہ میرا مقدمہ ہو یا مشرف صاحب کا مقدمہ ہو. حکومت کا کام ہے کہ وہ قانون کو اپنے راستے پر چلنے دے، عدالت کو اس معاملے میں جو تعاون چاہیے وہ تعاون فراہم کر دے. جہاں تک دہشت گردی کے مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں، توانائی کے مسائل ہیں، تو جس دن سے یہ حکومت بنی ہے ہم انہی کاموں میں مصروف ہیں. اچھا، لیکن جو دوسری ذمہ داریاں قانون اور آئین کے مطابق ہمارے سر پر آ جائیں گی، ہم ان سے چھڑا کے اپنا دامن جائیں گے نہیں. ہم اپنی وہ ذمہ داریاں بھی پوری کریں گے. پروفیسر صاحب، سپریم کورٹ میں کیس زیر سماعت ہے، اور سپریم کورٹ میں آرٹیکل 6 کی جب بات آئے گی تو آرٹیکل 6 کی جو سب کلاس 2 ہے اس کا بھی ذکر آئے گا. کوئی شخص جو شق 1 میں مذکورہ افعال میں مدد دے گا یا معاونت کرے گا اسی طرح سنگین غداری کا مجرم ہوگا. تو آرٹیکل 6 کی سب کلاس 2 یہ کہہ رہی ہے کہ جس نے بھی اس کی معاونت کی وہ بھی سنگین غداری کا مجرم ہوگا. تو اب پھر کیا کریں گے؟ اگر سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ معاونت کرنے والوں پر بھی مقدمہ چلاؤ، پھر کیا کریں گے؟ ہم پاکستان ایک سفر پہ روانہ ہوا ہے جی. ہم جنگل لا سے نکل کر قانون کے راستے کی طرف جا رہے ہیں. جنہوں نے مٹھائی بانٹی تھی اور پھر ان میں سے کچھ نے مٹھائی کھائی بھی ہوگی اور کچھ نے مٹھائی کھاتے ہوئے لوگوں کو دکھایا بھی ہوگا. اب اگر وہاں تک اب چاہتے ہیں کہ آج ہم وہاں تک چلے جائیں تو پھر تو جو شہزاد صاحب کہہ رہے ہیں وہی ہوگا کہ مٹھائی بنانے والا جو ہے بیچارہ جس نے بنائی تھی وہ بھی اندر ہو جائے گا. دیکھیے، ہمیں جو اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو، وہ یہ ضرور کرنا چاہیے ہمیں کہ سمبولیکلی جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا اور پھر دوسروں سے ان فیصلوں پر امپلیمنٹ کرایا جیسے بھی انہوں نے کرا لیا، لیکن ذمہ داری اسی کی ہے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا. ٹھیک ہے. اور اپنی طاقت کو، اختیار کو جو ان کو حاصل تھا اس کو انہوں نے غلط استعمال کیا. اگر ہم اس مقدمے کو قانون پہ چھوڑ دیں اور قانون اپنا راستہ خود اختیار کرتا چلا جائے تو سب میں ہم سب پاکستانی ہیں. میں اور آپ جو یہاں بیٹھے گفتگو کر رہے ہیں، جہاں پہ مقدمہ چل رہا ہوگا وہاں پہ بھی یقیناً سب یہ سمجھتے ہیں کہ معاملات کو ایسی نہج پہ رکھا جائے کہ پاکستان میں رول آف لا جو ہے وہ اسٹیبلش بھی ہو، آئندہ کسی کو اس قسم کے فیصلے کرنے کی ہمت بھی نہ ہو، اور پاکستان اپنے راستے سے، جمہوریت کے راستے پر چلتا رہے، اسے بھٹک بھی نہ جائے. ٹھیک ہے. اجاز اللہ صاحب، آپ کو یقین ہے کہ قانون کا جو راستہ ہے اس پہ چلتے ہوئے اداروں میں تصادم نہیں ہوگا؟ کیونکہ آج کچھ لوگوں نے یہ بھی سوال اٹھایا کہ پچھلے دنوں جنرل اشفاق پرویز کیانی نے جی ایچ کیو میں یوم شہداء پہ ایک تقریر کی تھی، اس میں انہوں نے کہا تھا سزا اور جزا سے ہمیں آگے جانا چاہیے. تو انہوں نے کوئی ڈائریکٹ ذکر نہیں کیا اس کیس کا، لیکن کچھ لوگوں نے یہ ایزیوم کیا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پرویز مشرف کو معافی دے دو. دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی بھی آئین کے آرٹیکل کو جو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، میں بہت بڑا کوئی قانون دان نہیں ہوں لیکن آئین کو تھوڑا بہت میں جانتا ہوں، آئسولیشن میں نہیں پڑھ سکتے آپ. ٹھیک ہے. اگر آرٹیکل 6 ہے تو شق 1 2 3 سب پر عمل ہونا پڑے گا. یہ نہیں آپ کہہ سکتے بھئی اس شخص کو سمبولکلی ہم ٹانگ رہے ہیں کہ آئندہ کوئی نہیں کرے گا. دیکھیں، اسی اسمبلی نے 8ویں ترمیم کو ختم کیا، اور یہاں اسی اسمبلی کے اندر اسی فلور کے اوپر جب میں موجود تھا یہ کہا گیا جی کہ ہم نے آج مارشل لاء کے راستے تمام کے تمام بند کر دیے. میں واحد شخص تھا جس نے کھڑے ہو کر کہا، یہ سمجھا گیا کہ میں شاید کیونکہ فوجی بیک گراؤنڈ ہے یا جی ایچ کیو کی بات کرتا ہوں تو اس لیے میں نے انہیں کہا کہ یہ گڈ گورننس ہوگی، ٹرانسپیرنسی ہوگی، اگر آپ صحیح اقدام کریں گے کوئی مارشل لاء نہیں لگائے گا. لیکن یہ کوئی آپ کو گارنٹی نہیں ہے کہ 8ویں ترمیم ختم کر دی تو مارشل لاء نہیں لگے گا. پھر 1999 کو کیا ہوا؟ ٹھیک ہے. یہ تو ہماری قوم کی تاریخ کا حصہ ہے. ابھی بھی خطرہ نظر آ رہا ہے؟ میں خطرے کی بات نہیں کر رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے یہ کام کرنا ہے تو پھر ان لوگوں کو جنہوں نے 12 اکتوبر 1999 کے اقدام کو انڈیمنٹی دی، جنہوں نے انہیں آئین میں ترمیم کرنے کی اجازت دی، جنہوں نے ان کو 3 سال آپ کھل کے کہنا کہ آپ کا اشارہ کچھ ججوں کی طرف ہے. میں کہہ رہا ہوں جس اگر ٹارگٹ آپ کا جج ہیں. نہیں، میرا ٹارگٹ جج نہیں ہے. میں تو ججوں کا بہت احترام کرتا ہوں، اور میں پہلا شخص تھا جس نے بحالی کے بعد وزیر ہوتے ہوئے سب سے پہلے
اخبارات کے دیکھیں نا، ذریعے، آپ کے اخبار کے ذریعے بالکل ٹھیک ہے، مبارکباد دی آپ 99 کی بات کریں گے، کچھ لوگ کہیں گے جی پھر 77 پہ بھی کریں، نہیں 77 پھر جو جنرل ضیاء الحق کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان کا بھی ٹرائل کرو. کیسے کریں گے؟ یا تو پھر اس آئین کو ختم کر دیں ہاں. یا اس انڈیمنٹی کو ختم کر دیں، ایک اور ترمیم لے آئیں، کہیں جی ہم نے ساری پچھلی انڈیمنٹیز جتنی تھیں وہ ساری ختم کر دی ہیں. آپ نے تو آرٹیکل 270 لے کر آئے ہیں 18ویں ترمیم میں، جس میں کہ 17ویں ترمیم میں جو انڈیمنٹی دی گئی تھی ختم، جو انڈیمنٹی ججز نے دی تھی 3 سال کے لیے وہ بھی ختم. ٹھیک ہے، تو پھر شروع کریں کام. کیوں پرویز صاحب بات میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے آپ بتا دیں. کو وزن ہے کہ 99 میں آپ کی حکومت ختم ہوئی تھی، جنہوں نے ختم کی اور پھر انڈیمنٹی دی اس فیصلے کو، ان کا بھی تو ٹرائل ہونا چاہیے. میر صاحب پھر یہ سمجھا جائے گا کہ ہم کسی ذاتی انتقام پر اتر آئے ہیں، پھر انگلیاں ہماری طرف اٹھنی شروع ہو جائیں گی کہ ہم رول آف لا کے لیے سب کچھ نہیں کر رہے، ہم اپنی ذات کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا. مجھ سے زیادہ خوشی کس کو ہو سکتی ہے کہ میرے تو سینٹ کے 3 سال پڑے تھے، مجھے 3 سال سینٹ کے مزید مل جائیں گے. تو اگر وہ اصول مان لیا جائے، لیکن ہم اپنی ذات سے علیحدہ، ہم کہتے ہیں کہ آپ ہماری ذات کو نہ دیکھیں، جو کچھ ہماری ذات کے ساتھ ہوا اس کو ہم بھول جاتے ہیں. اب جو پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے اس میں ہمیں جو اچھا ہے اسی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. ٹھیک ہے، اسی کی طرف آگے بڑھنا چاہیے. اچھا، ایک میں وقفہ لینا جی، اور وقفے کے بعد ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آج کل کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ فیڈرل منسٹرز کو دھمکیاں دے رہے ہیں، فون کر کے گالیاں بھی دیتے ہیں اور پھر ایس ایم ایس بھیجتے ہیں کہ جنرل کیانی بہت جلد مارشل لا لگا دیں گے. یہ ایس ایم ایس کون لوگ بھیج رہے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے وقفے کے بعد.